السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین وبعد۔ معزز ناظرین و مشاہدین و مشاہدات، آج ہماری گفتگو نظر کے متعلق ہوگی۔ تفصیل اور گہرائی میں نہ جاتے ہوئے اختصار کے ساتھ اس مسئلے کو ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اس مسئلے کے اندر بھی بہت سارے لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں اور غلطیوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ نظر کا مطلب کیا ہے؟ نظر کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے اوپر کوئی ایسی عبادت جس کا کرنا ہمارے لیے مشروع اور مسنون و مستحب ہے، اس عمل کو، اس عبادت کو انسان اپنے اوپر لازم کر لے، اسے نظر کہا جاتا ہے۔ وہ عبادت ہمارے اوپر فرض نہیں تھی، ضروری نہیں تھی، لیکن ہم نے اس کو اپنے اوپر ضروری قرار دے دیا کہ اب ہم یہ عمل کریں گے، اور ہم نے اپنے اوپر اسے لازم کر لیا، اس کو نظر کہا جاتا ہے۔ نظر کی دو مشہور قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ نظر محمود، اچھی نظر۔ اچھی نظر کا مطلب یہ ہے کہ انسان بغیر کسی شرط کے اپنے اوپر کسی عبادت کو لازم کر لے، جو عبادت اس پر لازم نہیں تھی، جو لازم ہے، فرض یا ضروری ہے، وہ کرنا ضروری ہے۔ نماز 5 وقتہ پڑھنا ضروری ہے، رمضان کے روزے رکھنا ضروری ہے، زکوٰۃ دینا جو استطاعت والے ہیں ضروری ہے، نصاب کو مال پہنچ جائے ضروری ہے، حج فرض ہو گیا، حج کرنا ضروری ہے، ماں باپ کی خدمت اور اطاعت کرنا ضروری ہے۔ ان چیزوں میں جو شریعت اور دین کی موافقت میں ہے اور جو شریعت کے خلاف ہے، دین کے خلاف ہے، ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ تو نظر کا مطلب یہ ہوا، نظر محمود کا، کہ انسان کسی عبادت کو بغیر کسی شرط کے اپنے اوپر لازم کر لے، اسے نظر مطلق بھی کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، مثال کے طور پر جیسے کوئی یہ کہے کہ میں نظر مانتا ہوں ہر مہینے 3 دن کا روزہ رکھوں گا، ایام بیض 13، 14، 15، ان دنوں کا میں 14، 15، 16 ان دنوں کا میں روزہ رکھوں گا، اس کو ایام بیض کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب اس نے بغیر کسی شرط کے اپنے اوپر روزوں کو لازم کر لیا۔ یا وہ کہے کہ میں ہر مہینے ہر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھوں گا، یا میں عمرہ کروں گا، سال میں کم سے کم 1 بار اپنے اوپر لازم کر لے، یا میں ہر دن اتنا روپیہ غریبوں پر خرچ کروں گا، میں لازم کرتا ہوں اپنے اوپر، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ نظر محمود کہا جاتا ہے، کیونکہ اچھی نظر ہے یہ، اور ان اعمال کا کرنا اس کے لیے ضروری ہو جائے گا۔ اس میں شرط نہیں رکھی اس نے، یہ نہیں کہا کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے گا تب میں یہ کروں گا، نہیں، اس نے بغیر کسی شرط کے یہ مانی، نظر مانا کہ ہم اپنے لیے لازم کرتے ہیں کہ ہر مہینہ 3 دن کا روزہ رکھیں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ دہر میں نیک لوگوں کی جہاں صفات بیان کی ہیں، ان میں یہ بھی فرمایا یوفون بالنذر، یعنی وہ نظر پوری کرتے ہیں۔ اس کو نظر محمود کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس نے نظر مانی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا، اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، اور جسے نظر مانی کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے گا تو نظر پوری کر کے نافرمانی نہ کرے، یعنی نظر نہ پوری کرے، کیونکہ نافرمانی والی نظر پوری نہیں کی جائے گی۔ تو یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو یہ نظر محمود اچھی نظر ہو گیا۔ ایک دوسری نظر ہے نظر غیر محمود، جسے یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ اچھی نظر نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا شرطیہ نظر ماننا، شرط کے ساتھ کہ اگر میں امتحان میں کامیاب ہو گیا تو میں 3 دن کا روزہ رکھوں گا، یا میرا بیٹا اگر امتحان میں کامیاب ہو گیا، انٹرویو میں کامیاب ہو گیا، تب میں ہر دن یا فلاں دن اتنے لوگوں میں مال تقسیم کروں گا، یا اتنے لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا، یا میں جا کر کے عمرہ کروں گا۔ شرطیہ نظر ماننا، شرط کے ساتھ، یعنی اگر یہ میرا کام ہو گیا تب میں یہ کروں گا۔ اب ایسی صورت میں اسے نظر غیر محمود کہا جاتا ہے، کیونکہ
غیر محمود کیوں ہے یہ؟ اس لیے غیر محمود ہے کہ وہ گویا کہ معاوضے کے طور پر اللہ تعالیٰ کی بات کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے انٹرویو میں کامیاب کرے گا، میرا بیٹا نیٹ میں یا انجینئرنگ میں یا فلاں امتحان میں کامیاب ہو جائے گا، تب میں یہ کام کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی دیگر نعمتوں کو بھول جاتا ہے، دیگر احسانات کا احساس اسے نہیں ہے، اور اس کے لیے کہتا ہے کہ اگر مجھے یہ چیز مل جائے گی تب میں کروں گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ معاوضے کے طور پر وہ کرنا چاہتا ہے، لہذا یہ غیر محمود ہے۔ یہ نظر اس کو پورا کرنا ضروری ہوگا، لیکن یہ محمود اچھی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ نظر مانتا ہے تو اس کا پورا کرنا ضروری ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بیان کیا کہ من نظر یطیع اللہ فلیطعہ، جو اس بات کی نظر مانے اللہ کی اطاعت کی تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی نظر پوری کرے۔ اسے نظر مانے اللہ کی اطاعت ہے، روزہ رکھنا، غریبوں میں خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اگرچہ اس نے شرطیہ مانا، لیکن جب اس کا عمل ہو جائے گا تو اس کے لیے پورا کرنا ضروری ہوگا۔ تو اس کو کہتے ہیں نظر غیر محمود۔ اور شریعت کے اندر منع ہے اس طرح کا نظر ماننا، کیونکہ اس میں شرطیہ نظر ہے، وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے دیگر احسانات کا خیال نہیں رکھتا، اور یہ کہتا ہے کہ اگر میرے ساتھ یہ ہو گیا تب میں یہ کام کروں گا۔ تو یہ ایسی نظر ماننا شریعت کے اندر اچھی بات نہیں ہے، یہ غیر محمود ہے، اس کی تعریف نہیں کی گئی۔ لیکن اگر کوئی مانے گا اور وہ اچھی نظر ہوگی، اطاعت والی نظر ہوگی، تو اس کا پورا کرنا ضروری ہوگا۔ اور یہ بخیل سے نکالنے کا ایک راستہ ہے، اس سے ہوتا کچھ نہیں ہے، وہی ہوگا جو انسانی قسمت کے اندر لکھا ہوگا۔ اس کے لیے محنت کرنا بھی ضروری ہے، صرف نظر مان لینے سے کام نہیں چل جائے گا کہ انسان نظر مان لیا اگر میں کامیاب ہو جاؤں گا تو کروں گا، وہ محنت نہ کرے تو نہیں کامیاب ہوگا، لہذا محنت کرنا بھی ضروری ہے۔ تو یہ بخیل جو ہوتا ہے وہ بغیر کسی معاوضے کے اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کرتا ہے، جب اسے اللہ کی طرف سے یہ مطلوبہ چیز ملتی ہے تب خرچ کرتا ہے۔ اسی لیے نظر محمود نہیں، اچھی نظر نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے اتنے احسانات ہیں کہ ان احسانات، ایک احسان کا بدلہ انسان زندگی بھر نہیں ادا کر سکتا، اللہ کا شکر انسان ادا ہی نہیں کر سکتا، اللہ کے احسانات کا بدلہ انسان چکا ہی نہیں سکتا، اللہ کی نعمتوں کو انسان گن نہیں سکتا ہے۔ لہذا شرطیہ نظر ماننے کا کیا مطلب ہو گیا؟ کوئی مطلب اور کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر فرماتا ہے کہ نہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن النظر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر سے منع فرمایا۔ کون سی نظر؟ جو معلق نظر ہو، شرطیہ نظر، اسے معلق بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں اس نے اپنے کام کو معلق کر دیا کہ اگر میں انٹرویو میں کامیاب ہو جاؤں گا تب میں عمرہ کروں گا۔ جب وہ کامیاب ہو جائے گا تو اس کے لیے عمرہ کرنا ضروری ہوگا، اور جب کامیاب نہیں ہوگا تو عمرہ کرنا اس کے لیے ضروری نہیں ہوگا۔ وہ اپنی طرف سے کرے اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ نہیں کرے گا تو گنہگار نہیں ہوگا۔ پھر آپ فرماتے ہیں وقال انہ لا يرد شيئا، پھر آپ نے فرمایا کہ نظر کوئی چیز واپس نہیں لوٹاتی، یعنی کچھ نہیں کرتی ہے، نظر ماننے سے کچھ نہیں ہو جاتا ہے کہ فیصلہ بدل گیا، آپ نے نظر مان لیا تو آپ کے حق میں فیصلہ آ گیا، نہیں۔ وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ، یہ تو اس کے ذریعے بخیل سے مال نکالا جاتا ہے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت، کیونکہ بخیل جب تک اسے کچھ نہیں ملے گا اپنی مطلوبہ چیز، اس وقت تک وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرنا چاہتا، تو یہ اس سے نکالنے کا ایک ذریعہ ہے، ورنہ اس سے ہوتا کچھ نہیں ہے۔ تو یہ نظر غیر محمود ہے، شرطیہ نظر ماننا، جسے معلق نظر بھی کہا جاتا ہے۔ نظر کی ایک قسم ہے معصیت کی، تیسری قسم۔ اب یہ معصیت یا تو شرک والی ہوگی، جیسے کوئی انسان یہ نظر مانے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں فلاں قبر پر جا کر کے جانور ذبح کروں گا، یا فلاں قبر کا طواف کروں گا، یا فلاں قبر پیر یا قبر کا سجدہ کروں گا۔ تو ایسی نظر معصیت کی نظر ہے، حرام ہے اور شرک اکبر ہے۔ یہ کیا؟ یہ شرک اکبر ہے، شرک ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کیونکہ نظر ایک عبادت ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ماننا جائز نہیں ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کے لیے نظر مان سکتا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نظر ماننا یہ حرام اور ناجائز ہے۔ تو یہ معصیت بھی ہے اس کے اندر، اور ساتھ ہی ساتھ شرک بھی ہے، کیونکہ شرک سب سے بڑی معصیت ہے، سب سے بڑی نافرمانی اللہ رب العالمین کی، لہذا یہ معصیت کے ساتھ ساتھ یہ شرک بھی ہے۔ ایسی نظر ماننا حرام ہے شریعت کے اندر۔ آج بہت سارے مسلمان ہی نظر مانتے ہیں، اگر یہ میرا کام ہو گیا تو میں قبر پر جا کر کے جانور ذبح کروں گا، میں قبر پر جا کر کے سجدے کروں گا، میں یہ کام کروں گا، وہ کام کروں گا۔ تو یہ جو نظر ہے
یہ نظر کیا ہے؟ شرکیہ نظر ہے، اس سے توبہ کرنا ضروری ہے، اور ایسی نظر پوری کرنا کسی بھی صورت میں انسان کے لیے جائز نہیں ہے، حرام ہے ایسی نظر پوری کرنا، غلط ہے ایسی نظر پوری کرنا انسان کے لیے، شرکیہ نظر ہے یہ۔ اس طریقے سے معصیت والی ایک نظر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والی نظر ہو، تو ایسی نظر واقع تو ہو جاتی ہے لیکن پوری نہیں کی جائے گی، بلکہ قسم کا کفارہ انسان ادا کرے گا۔ جیسے کوئی یہ کہے کہ میں نظر مانتا ہوں کہ نعوذ باللہ والدین کی نافرمانی کروں گا، یا شراب پیوں گا، یا جھوٹ بولوں گا، یا صلاۃ جو ہے یا صلاۃ نماز نہیں پڑھوں گا، نعوذ باللہ، تو اسی صورت میں انسان نظر نہیں پوری کرے گا، اسے قسم کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ قسم کا کفارہ کیا ہے؟ یا تو وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یعنی اوسط بھر، یا 10 مسکینوں کو یہ کپڑا پہنائے، وہ یہ کھانا کھلائے 10 مسکینوں کو، یا 10 مسکینوں کو وہ کیا کرے؟ کپڑا پہنائے۔ 10 مسکینوں کا تو کپڑا پہنا دو، اور وہ لباس بھی بہت زیادہ ہائی فائی نہیں، نہ بہت زیادہ جو ہے وہ ہو، بلکہ عام لباس جو اس معاشرے میں رائج ہے، جو اس کی اپنی حیثیت کے مطابق ہے، جو اپنا استعمال کرتا ہے اس کے مطابق وہ لوگوں کو 10 مسکینوں کو یا تو کپڑا پہنا دے، پہلی چیز یہ تو انہیں کھانا کھلا 10 مسکینوں کو اپنی حیثیت کے مطابق، یہ نہیں کہ 5 اسٹار ہوٹل کا کھانا کھلا دے اور اس کی حیثیت نہیں ہے، اور نہ ایک دم گرا ہوا کھانا نہیں، بلکہ اپنی حیثیت کے مطابق، اور جو یعنی جس طریقے سے وہ اوسط درجہ جو اپنے گھر میں استعمال کرتا ہے، اوسط درجے کا کھانا لوگوں کو کھلا دے، وہ یا تو 10 مسکینوں کو کپڑا پہنا دے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو 3 دن کا روزہ رکھے۔ 3 دن کا روزہ یہ معصیت کی نظر میں چیز ہوتی ہے، وہ نظر پوری کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن اسے قسم کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ ایک اور نظر ہوتی ہے جو انسان کی وسعت سے زیادہ ہوتی ہے، انسان یہ نظر مان لے کہ میں 10 کروڑ دوں گا، فقیر انسان ہے، اس کے پاس ہے ہی نہیں 10 کروڑ، کہاں سے دے گا وہ؟ یا کسی راستے سے گزر رہا تھا، کوئی بڑا محل دیکھا، اس نے کہہ دیا کہ اگر میرا کام ہو گیا تو یہ محل میں صدقہ کر دوں گا، اس کو بیچ کر کے غریبوں میں اس کا پیسہ خرچ کر دوں گا، تو انسان کی استطاعت میں ہے ہی نہیں ہے، انسان اس کا مالک ہی نہیں ہے، لہذا ایسی نظر انسان کو کرنا ہی نہیں چاہیے جو انسان کی حیثیت اور اس کی استطاعت سے زیادہ ہو۔ تو یہ نظر کی کچھ قسمیں تھیں، اس کے کچھ مسائل تھے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ اس میں سب سے بڑی جو گناہ والی نظر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرکیہ نظر ہے، جس سے انسان کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، کیونکہ شرک سب سے بڑا گناہ کہ انسان یہ نظر مانے کہ میں قبر کا طواف کروں گا، سجدے کروں گا، اگر یہ میرا کام ہو گیا تو ایسی نظر پوری کرنا قطعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ نظر عبادت ہے، جیسے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ کرنا جائز نہیں، روزہ رکھنا جائز نہیں، رکوع کرنا جائز نہیں، خانہ کعبہ کے علاوہ کسی اور کا طواف کرنا جائز نہیں۔ ایسے انسان اگر یہ نظر مانتا ہے شرکیہ نظر، تو اس کا پورا کرنا اس کے لیے قطعاً جائز نہیں ہے، بلکہ اس کو توبہ کرنا چاہیے، اور اس طریقے سے کیونکہ توبہ کرے اور اس عمل کو نہ کرے، یہ انسان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہر طرح کے شرک سے بچائے، اللہ رب العالمین ہمیں توحید پر قائم رکھے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔